والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت سننے اور سنانے سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر لکھتا ہے کہ اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، یہ عشق کی ہے منزل ادب سے تم چڑھتے رہو. اس اہتمام سے منزل کے سمت چڑھتے رہو، یہ عشق کی ہے منزل ادب سے تم چڑھتے رہو. کہیں بھٹک نہ جائے راہ سے قدم، قدم قدم پر درود و سلام پڑھتے رہو. اور آگے شاعر لکھتا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو، یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو. محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. یہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے ابھی ہم نے اور آپ نے کل کہ وہ برکت والی تاریخ، وہ معتبر تاریخ کو ہم نے جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منایا، اس لیے کہ سرکار کی آمد کا مہینہ، سرکار ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو تشریف لائے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. اپنے نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے الحمدللہ. ایک مرتبہ بول دیجئے یا رسول اللہ، اس لیے کہ آپ نے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھایا ہے، کسی دنیا دار کے نام پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، کسی ایم پی ایم ایل اے یا مکھیا کے نام پر ہم نے آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوایا ہے، کسی پرائم منسٹر کے نام پر آپ سے میں نے ہاتھ نہیں اٹھوایا ہے، کسی مکھ منتری یا پردھان منتری کے نام پر میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. ہمارا اور آپ کا یہ ماحول ہے، کسی بڑے روپیہ پیسے والے کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کسی مکھیا یا ایم پی ایم ایل اے کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھاتے ہیں. لیکن جب ہم نے اور آپ نے کسی مکھیا یا ایم پی ایم ایل اے کے نام پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی حکمت نہیں ہے، اس کی کوئی پاور نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ احمد مختار کی محفل ہے. ہم نے اپنے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے جو نبی کے نام پر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، جو نبی کے نام پر عشق میں جھوم کر کے اپنے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس ذات مبارکہ کے نام پر جب ہمارا اور آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، اس ہاتھ کو اٹھانا دنیا میں بھی گارنٹی ہے، قبر میں بھی اس کی گارنٹی ہے، میدان محشر میں بھی اس کی گارنٹی ہے. دنیا سے لے کر کے میدان
محشر میں اس کی گارنٹی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھ گیا گلی کر دیا، ہاتھ جسم تو اٹھ گیا گلی کر دیا، موج فخر سماعت میں لاکھ حاصل۔ اس لیے کہ ہم دنیا دار کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، بلکہ احمد مختار کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس لیے ہمارا ہاتھ اٹھانا یہ بیکار نہیں جائے گا، یہ برباد نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دل میں اس نبی کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں وہ نبی سے پیار کرنے والے ہیں اور امتی ہے، ہم سے نبی پیار فرماتے ہیں، امتی سے نبی پیار فرماتے ہیں۔ جب ہمارا نبی ہم اپنے نبی کے اخلاق اور کردار کو پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی کے اخلاق اور ہمارے نبی کے کردار کو پڑھ کر ہمارے نبی کے اخلاق کو جس نے بھی پڑھا ہے، ہمارے نبی کے اخلاق کو جس نے بھی پڑھا ہے وہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کا اتنا اخلاق عمدہ تھا، ہمارے نبی کا کردار اتنا اچھا تھا، ہمارے نبی کا کردار اتنا عمدہ تھا، ہمارے نبی کا اخلاق اتنا اچھا تھا۔ ہم بھی اور آپ بھی اگر ایسا اخلاق ہم پیدا کریں گے، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا اخلاق بھی ویسا ہونا چاہیے، ہم اس نبی سے محبت و الفت کرنے والے ہیں، ہمارا محبت بھی ویسا ہونا چاہیے۔ جب ہمارے نبی کے اس محبت سنت رسول پر ہماری زندگی گزرے گی، ہمارے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارے چیز ہمارے نبی کی زندگی پر ہوگی، تو ہم سچے عاشق رسول کہلائیں گے، ہم سچے دیوانے کہلائیں گے، ہم سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ اس لیے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ہم ایسے امتی بنے، ہم ایسے رسول کے امتی ہیں، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ غیر دیکھنے پر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے امتی ایسا ہے، وہ نبی کیسا ہوگا، امتی ایسا ہے، امتی کا کردار ایسا ہے، اس امتی کا اخلاق ایسا ہے، وہ نبی کا اخلاق کیسا ہوگا، وہ نبی کا کردار کیسا ہوگا، وہ نبی کا عمل کیسا ہوگا۔ اس لیے شرط ہے کہ ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً صحیح معنوں میں ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن آج ہمارا کردار غیروں کے جیسا ہے، ہمارا گفتار چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ سارا ہم نے غیروں کو طریقے کو اپنا لیا ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کی خصوصیات، ہمارے نبی نے چاند کو دو ٹکڑے کیے، ہمارے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، ہمارے نبی نے پتھروں پہ قدم رکھا تو وہ پتھر موم بن گئے، ہمارے نبی نے کنویں میں لعاب دہن ڈالا تو اس کنویں کا جو کھرا پانی تھا وہ میٹھا ہو گیا۔ اس لیے کہ وہ نبی جو آئے، وہ نبی اتنا خوبصورت، اتنا بیوٹیفل، اتنے حسین و جمیل حدیث پاک میں موجود ہے کہ جیسے میرے سرکار آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا فرمائے گئے، نبی تشریف لائے، اتنا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے زنا ہی نہیں اور قیامت تک نہیں جن سکتا۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، جبرائیل بتاؤ تم نے اس جبرائیل امین یہ فرشتہ ہے، اللہ کا فرشتہ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل بتاؤ تم نے میرے جیسا حسین و جمیل، میرے جیسا خوبصورت روئے زمین پر دیکھا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے میرے جیسا خوبصورت کیا تم نے دیکھا ہے؟ تمہارے آنکھوں سے گزرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا طاقت و قوت عطا فرمایا ہے، مجھے دیکھنے کی اتنی صلاحیت ہے، میں نے روئے زمین کے چپے چپے کو چھان کے دیکھا، میں روئے زمین کے ہر شہر کو دیکھا، ہر گلی کو دیکھا، ہر نکڑ کو دیکھا، ہر گھر کو دیکھا۔ یا رسول اللہ میں نے پورے زمین کے طبقات کو الٹ الٹ کر کے دیکھا، یا رسول اللہ میں نے ساتوں آسمان کے طبقات کو الٹ الٹ کر کے دیکھا، یا رسول اللہ میری آنکھوں سے آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں سے گزرا ہی نہیں، میری آنکھوں سے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ تو بریلی کے امام احمد رضا ٹوٹی ہوئی چٹائی سے ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ ہوا۔ سوچیے میرے نبی کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین و جمیل تھے میرے نبی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی کے اخلاق کو اپنائیں، ہم بھی اپنے نبی کے کردار کو اپنائیں، ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ ہم اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہم اپنے نبی کو سنت کو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن و فکر میں جگہ دیں گے تو یقیناً ہم اچھے انسان، نبی سے محبت کرنے والے کہلائیں گے، نبی سے پیار کرنے والے کہلائیں گے۔ کہ لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو یہ عاشق رسول جا رہا ہے، نبی سے محبت کرنے والا جا رہا ہے، نبی سے پیار کرنے والا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا ماحول بالکل اس کا برعکس الٹا ہو چکا ہے۔ ہم عمل جیسا کریں گے ویسا ہمیں صلہ ملے گا، ویسا ہمیں دنیا میں بھی اگر ہم نے اچھا عمل کر کے، ہم نے نماز کی پابند، قرآن کی تلاوت کر کے، جس طرح سے انسان خوبصورت ہونے کے لیے طرح طرح کے کریم کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح اگر انسان خوبصورت ہونے کے لیے اگر عمل کو اچھا اپنا لے، عمل کو درست کر لے تو یقیناً صحیح معنوں میں ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا۔ جس طرح آج ہم دنیا میں زندہ ہے، آج ہمارے جسم میں روح ہے، ہمارے جسم میں جان ہے تو ہم زندہ ہیں۔ ہم اچھا عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سنت رسول کو اپنائیں گے، یہ ہمارا عمل۔ جب ہماری آنکھیں بند ہو گئی، جب ہمارے روح جسم سے نکل گئی، ہمارے جسم سے روح پرواز کر گئی تو ہم کچھ عمل نہیں کر سکتے۔ جب تک ہماری جسم میں جان ہے، جب تک ہماری جسم میں روح باقی ہے، روح موجود ہے، تب تک ہم عمل کریں گے۔ اس لیے کہ آج عمل حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ جیسے ہم دنیا میں رہ کر کے عمل کر رہے ہیں، ہمیں نیکیاں مل رہی ہے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نیکیاں ہمیں مل رہی ہے، نماز کی پابند نماز پڑھ رہے ہیں، نیکیاں ہمیں مل رہی ہے، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کر رہے ہیں، نیکیاں ہمیں مل رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نیکیاں ہمیں مل رہی ہے، ہمارے جسم میں روح موجود ہے تو ہم زندہ میں عمل کر رہے ہیں، اس کا زندہ میں ہم عمل کر رہے ہیں۔ جب ہماری جسم سے روح نکل جائے گی ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ آج عمل حساب نہیں، کل حساب ہوگا، ہم اور آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے جس طرح جناب ملازم صاحب کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب انسان عمل نہیں کر پاتا ہے تو اس کے نام سے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، میلاد خوانی کی شکل میں ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم اپنے مرنے والوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بال بچے ہو، چاہے اڑوس پڑوس ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی روح کے ایصال ثواب کے لیے اگر میلاد شریف کیا، قرآن خوانی کیا تو ان کے روح خوش ہو کر کے، ان کے روح خوش ہو کر کے یقیناً صحیح معنوں میں وہ قبر سے بھی دعائیں دے گی، اگر وہ زندہ ہے تو زندہ بھی دعا دے گی، اور جب ماں قبر کے اندر ہے تو وہ ماں بھی دعا دے گی قبر کے اندر سے۔
قرآن